الرحمن الرحیم. جتنے زور سے انہوں نے نعرہ مارا تو سوال یہ ہے کہ اتنی ولایت عملی میرے اندر ہے، میں اتنے زور سے صبح کی نماز پڑھتا ہوں. تو سپر پاور مولا ہیں، لیکن کیا اس سپر پاور سے میرے اندر کتنا پاور آ رہا ہے؟ اتنا پاور ہے کہ میں چرچ چھوڑوں، اتنا پاور ہے کہ میں بھنگ چھوڑوں، اتنی اطاعت ہے کہ میں صبح کو میٹھی نیند کو چھوڑوں. دیکھو علی کے در تک پہنچنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ہمارے استاد اخلاق کی بہت پیاری مثال دیتے تھے، یہ ہے میرے ہاتھ کا تلوا، اگر یہاں پہ کوئی ٹیپسولیشن لگوے آپ اس کو کھینچ کے اتارو درد نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے ہاتھ کے پیچھے وہ ٹیپسولیشن لگے کھینچو گے تو درد ہوگا، کیونکہ اس ہاتھ کے پیچھے بال ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح جب انسان علی کے در پہ جائے، اگر اس کا دل مختلف چیزوں میں جکڑا ہوا ہو تو جا نہیں پائے گا، تکلیف ہوگی. لیکن اگر خواہشوں کو ہاتھ کے تلوے کی طرح صاف کر دے گا تو جب روح بھی نکلتی ہے نا بدن سے تو بالکل اسی طرح تکلیف اسے ہوتی ہے جس نے بالوں کی طرح اپنے وجود میں دنیا کی خواہشوں کو چپکایا ہوا ہے. لیکن جس کا ہاتھ بالکل صاف ہے، اب یہ چاہتا ہے نا تو قاسم کی طرح کہتا الموت لی احلا من العسل، موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو فرمائے بندے خدا تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ تو صاحب کرامت بنے. اتنے معجزے علماء کے موجود ہیں، لیکن اگر انسان پڑھے آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ میدان توحید اور میدان رسالت اور میدان ولایت میں وہی داخل ہو سکتا ہے. اللہ نے شرط رکھ دی لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا. شرط قرآن بھی یہی ہے کہ قرآن کا صفحہ ہے، بغیر وضو کے قرآن کے لفظوں کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو بغیر طہارت کے علی کی ولایت کے میدان میں تو کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تبھی ہے کہ اگر حسین کی زیارت کو جاؤ تو پہلے غسل زیارت کیا کرو، صاف لباس پہنا کرو، وضو کیا کرو، اور دروازے میں ایسے داخل نہ ہوا کرو، پہلے اذن دخول پڑھا کرو. ادخل یا اللہ، ادخل یا نبی اللہ، ادخل یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا، ادخل یا ملائکۃ اللہ. اے خدا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ بی بی سیدہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اے ملائکۃ اللہ جو اس بقعہ مبارکہ میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا اجازت ہے میں علی کے محضر میں آ جاؤں؟ یہ درس دیا جا رہا ہے، ادب کا درس دیا جا رہا ہے کہ ایسے امام کی محفل میں نہ آیا کرو، با ادب ہو کر آیا کرو. اگر بے وضو کوئی مجلس میں بیٹھا ہے یہ بے ادبی علی ابن ابی طالب کی ہے. اگر نجس لباس لے کر علی کا ذکر کر رہا ہے یہ بے ادبی علی ابن ابی طالب کی ہے. لیکن جب تو پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اب تمہارے اندر یہ اہلیت ہے کہ تو پاکوں کی محفل میں بیٹھ سکے. تو معصوم فرماتے ہیں بلب تو بلب ہے نا، مثال کے طور پہ ایک بلب فیوز ہے، ایک بلب آن ہوتا ہے. فیوز بلب بلب ہی ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہوتی، لیکن جو بلب روشن ہے وہ خود بھی روشن ہے، وہ آپ کو بھی روشن کرتا ہے. تو اگر تیرے اندر ولایت آ گئی تو خود بھی روشن ہو جائے گا اور اپنے اطراف میں قلندر کی طرح بستیوں کو بھی روشن کر دے گا.